کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کہ اپنی صفوں میں فاصلہ نہ رکھو، مل مل کے کھڑے رہو. اور صحابہ کرام جب کھڑے ہوتے تھے تو ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ ان کے کندھے ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے، یعنی تھوڑا سا ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے کھڑے ہوتے. ایسے نہیں کہ بالکل آج کل کھلے ڈلے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور بالکل برابر میں اگر کسی کا جسم ہمارے جسم سے ٹچ ہونے لگے تو ہمیں عجیب سی کوفت ہوتی ہے. تو یہ خلاف سنت ہے. صحابہ کی سنت یہی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خود تعلیم یہی ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھیں اور مل مل کے کھڑے ہوں، گیپ نہیں آنا چاہیے. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر صفوں کے بیچ میں یعنی صف جب بنائے اور دو شخصوں کے بیچ میں، دو نمازیوں کے بیچ میں گیپ ہو تو اس گیپ میں شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح داخل ہو جاتا ہے. اور شیطان جب داخل ہوگا تو وہ فساد کرے گا، وسوسہ دلائے گا، نماز خراب کرے گا، دھیان ادھر ادھر بٹائے گا. یہ بات تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفوں کو بالکل درست طریقے سے، یعنی اگر سامنے جگہ خالی ہے تو کیا ہم دونوں نماز چل کے اس پر آتا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ پہلے اتم الصفوف اولا فاولا الاول فالاول، کہ پہلے آگے والی صفوں کو پورا کرو، اس کے بعد پیچھے والی صفوں. جب تک آگے والی صفیں پور نہیں ہوں گی پیچھے نماز نہیں ہوگی، جماعت میں وہ صحیح طور پہ شریک نہیں ہو پائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہم کھلے کھلے کھڑے رہتے ہیں، اس پہ دھیان دینا چاہیے. دوسرا یہ کہ صفوں کے بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، دو آدمیوں کے بیچ میں قریب قریب کھڑے ہونے چاہیے، بالکل مل کر، اور کندھے سے کندھا بس ہونا چاہیے، گیپ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس میں یہ ہے کہ پیروں سے پیر نہیں ملانے. حضور نے فرمایا کہ اپنے کندھے سے کندھا، ہاں، حاذو بین مناکبکم، منکب کہتے ہیں کندھے. حضور نے پاؤں کو ملانے کا نہیں کہا، ٹھیک ہے نا. تو پاؤں نہیں ملانے، پیروں کو درمیانے حالت میں رکھنا ہے، نارمل حالت میں، نہ پھیلانا ہے نہ چمٹانا، اور کندھوں کو آپس میں ملانا، صحیح، اور گیپ نہیں دینا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیچھے جب تک صف، آگے والی صف جب تک پوری نہیں ہوتی پیچھے صف ہمیں نہیں بنانا. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ من وصل الصف وصلہ اللہ، کہ جس نے صف کو پورا کیا، کہیں گیپ ہے تو اس کو پورا کرنا. تو من وصل الصف وصلہ اللہ ومن قطع الصف قطعہ اللہ، کہ جس نے صف کو پورا کیا اللہ اسے پورا کر دے، اسے ملا. سبحان اللہ. اور جس نے صف کو کاٹا یا کٹی ہوئی صف یا کسی صف کے منقطع ہونے کا سبب بنا، اللہ اسے منقطع کر دے. تو اس پہ بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے. اب رہی بات کہ مثال کے طور پر ہم بسا اوقات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی شخص اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ صف میں سے نکل کر چلا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم خود خصوصاً اہل پاکستان جو ہے، ہماری چونکہ پریکٹس نہیں، دین ہم نے برابر سیکھا نہیں، صرف دیکھ دیکھ کے دین سیکھ لیا، پراپر طریقے سے سیکھ کر نہیں سیکھا. ہاں، العلم بالتعلم، علم جو ہے کوئی شربت نہیں ہے، کوئی پڑیا نہیں کہ گھول کے پی لیا جائے، بلکہ حضور نے فرمایا العلم بالتعلم، یہ سیکھ کر ہی حاصل ہوگا. تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ہمیں پریکٹس نہیں ہے. جب کوئی صف خالی ہو، صف میں سے کوئی شخص نکل جاتا ہے تو ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ اب کریں کیا، آگے کیسے بڑھیں، کیونکہ ہماری پریکٹس نہیں، ہم تو نماز میں ہیں. تو نماز نہ ٹوٹ جائے. جس کی نماز میں ہو اور جنہوں نے آپ کو نماز سکھائی انہی کا حکم ہے کہ اگر آگے صف میں کسی طور پہ جگہ بن گئی، کسی بھی وجہ سے جگہ بن گئی، یا تو کوئی آدمی نکل گیا یا کھلے کھلے کھڑے تھے اور اب ان کو احساس ہوا کہ ہم کھلے کھڑے ہیں، تو دیکھا آپ نے گیپ، تو ایک آدمی دھیرے سے 1 یا 2 قدم اٹھا کے آگے صف میں چلا گیا. یہی صف کو ملانا، منقطع صف کو، یہ صف میں جہاں گیپ ہے اس کو ملانا، یہی مراد ہے. حضور نے فرمایا من وصل الصف وصلہ اللہ، اس سے مراد یہ ہے. تو یہ آگے بڑھ جانا چاہیے، انہوں نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے، اللہ اور رسول نے سکھایا، لہذا اس سے سب منقطع نہیں ہو، اس سے نماز منقطع نہیں ہوتی، نماز کنٹینیو ہے. آپ کسی کام کے لیے نہیں جا رہے، آپ اللہ اور رسول کے حکم کی بجا آوری کر رہے ہیں، انہی کے حکم کے مطابق 2 قدم بڑھ کے آگے صف کو پورا کر دینا چاہیے. اب آپ کہیں گے کہ میں جب جاؤں گا تو پیچھے والی میری جگہ کا کیا، اس کا ٹھیکہ آپ نے تھوڑی لیا ہے، اس کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری پیچھے والی. تو اس میں ہے کہ 2 قدم ہی بڑھا سکتے ہیں یا زیادہ بھی، اگر عام طور پہ تو زیادہ قدم ہوتے نہیں، اسی لیے میں نے 2 قدم کہا، ورنہ زیادہ بھی ہو، اگر صفیں زیادہ فاصلے سے ہیں 4-5 قدم بڑھانا پڑے تو بھی ٹھیک ہے. نہیں جیسے وہ آگے گیا، آگے پھر جگہ خالی ہو گئی، کوئی حرج نہیں، پھر آگے جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے. اب جو آج کل جو اچھا اس کی صورت ایک یہ بھی ہے کہ بسا اوقات اگر پیچھے کوئی نہیں ہے تو پھر جو کھڑے ہیں لوگ جس صف میں وہی لوگ تھوڑا تھوڑا گیپ کم کریں, تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے سے قریب آ جائیں تو وہ گیپ کم ہو جائے گا اور صف پوری ہو جائے گی. یعنی واضح طور پہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آج کل کورونا کی جو سچویشن ہے اس میں دنیا میں بہت سے ممالک میں ایسا ہو رہا ہے, پاکستان میں تو فرق نہیں ہو رہا غالباً, لیکن دنیا میں بہت سارے ممالک میں ایسا ہو رہا ہے, خصوصاً امارات میں بھی. تو اب یہ ہے کہ یہ بھی فقہی اعتبار سے حکم تو اس کا یہی ہے کہ اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے, یہ جائز نہیں ہے. لیکن بتائیں کہ ہم کریں کیا؟ مسجدوں کو بند کر دیں, تالے لگا دیں. اللہ کے گھر کو کم از کم آباد کرنا تو ہو رہا ہے, اور جس طرح سے سب بنائی جا رہی ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اس میں اپنی مرضی چلائیں. یہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے, سختی ہے. تو ٹھیک ہے, مسجد میں جانا چاہیے اور جس حد تک ممکن ہو ان نمازوں کو دوہرا لینا چاہیے. لیکن آپ کو یہ کہے کہ یار یہ ڈبل نماز کیوں پڑھو, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ مسجد میں جانے کی وجہ سے آپ کے دل کو جو تازگی اور ریچارجنگ مل رہی ہے وہ گھر میں نہیں مل رہی. تو ایک فائدہ حاصل کرنا ہے تو تھوڑا سا محنت بھی کر لیں گے, کیا فرق پڑے گا. ساری نمازوں میں اگر بالفرض نہیں جا سکتے, عوام کے لیے جو ہمارے ساتھ ہے یہ عوام کے لیے ہی حکم ہے کہ مطلب جی ہاں, ان نمازوں کو دہرانا ہوگا, کیونکہ اس طرح صفیں بنا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. تو اس ضرورت کی وجہ سے, اب ضرورت کی وجہ سے تو ہے, لیکن ایسی کوئی ضرورت نہیں, سارے کام تو دنیا میں ہو رہے ہیں, مال میں بھی جا رہے ہیں, سپر مارکیٹ میں بھی جا رہے ہیں. ضرورت یہ کہ اب ہمارے اوپر تو حکم آ گیا, ہمارے اوپر حکم آ گیا, تو اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اس طرح نماز پڑھنے کے باوجود گناہگار نہیں ہوں گے, گناہگار نہیں ہوں گے, لیکن اس نماز کو دہرانا ہوگا. اگر مثال کے احتیاطاً نہیں, لازم دہرانا. اگر مثال کے تو آپ کہتے ہیں کہ میں ساری نمازوں میں پھر کیوں جاؤں جب مکروہ تحریم ہے, تو بھائی اپنی دل کی روحانیت چاہتے ہیں اور مسجد میں حاضری چاہتے ہیں, کہ مسجد میں حاضری کا ایک اپنا ہی مزہ ہے, ایک اپنی رونق ہے, روحانیت ہے, دل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں لگتا ہے. تو بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ نمازوں میں جائے, اور پھر جو ہے وہ جتنے جا سکتا ہے جائے, اور جن نمازوں میں گیا تو گھر آ کر اس کی یا وہیں پر اگر کھڑے کھڑے اس کو دوہرا لیں, اس کو اعادہ کریں. اور جمعے کا اعادہ نہیں, جمعہ کا اعادہ نہیں ہے, جمعے کا اعادے کی طور پہ ظہر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. جی کامران بھائی, کامران بھائی مائک انمیوٹ کیجیے گا سوال کرنے کے لیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز بڑی دور ہے, تھوڑا قریب آئے. جی السلام علیکم, ابھی آواز صحیح ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو مفتی صاحب کو جمعہ مبارک, دعا کی درخواست ہے. آپ کو مبارک. یہ جو آپ نے پاؤں کو ٹچ نہیں کرنے کا جو ارشاد فرمایا, تو یہ نماز میں عموماً کبھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ پاؤں سے پاؤں ملانے کی اتنی کوشش کرتے ہیں کہ خود ڈسٹربنس ہو جاتی ہے, کہ بار بار مطلب آپ تھوڑا سا پاؤں اگر شفٹ بھی کر لیں تو وہ مزید اپنے آپ کو اسپریڈ کر کے کوشش کرے گا کہ پاؤں سے پاؤں ٹچ ہوتے ہیں. تو وہ اس صورت میں کیا کرے؟ اور دوسرا, اتحیات کے اندر وہ انگلی اوپر نیچے پوری جو کنٹینیوس ہلاتے ہیں, اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا اچھا وہ جو اتحیات میں انگلی ہلانا نا, جی اوپر نیچے کنٹینیوس, مطلب سلامی تک وہ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں میرے بھائی بات یہ ہے کہ جو لوگ زبردستی پاؤں ملاتے ہیں وہ خلاف سنت ہے. کہیں بھی حدیث میں اس طرح کا کوئی حکم موجود نہیں. اپنے پیروں کو سیدھا رکھنے کا حکم ہے, پیروں کو ملانے کا حکم نہیں. یاد رکھیے, شریعت مطہرہ بڑی حکمتوں بھری شریعت ہے. یہ ایب نارمل کام کرنے کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا. ہمیشہ آدمی کو نارمل اور معتدل اعتدال کے ساتھ رہنے اور میانہ روی اختیار کرنے اور ہمیشہ اوسط راہ اختیار کرنے کی تلقین فرماتی ہے. تو یہ جو طریقہ ہے کہ پاؤں بالکل یوں پھیلا کر دوسروں کے پیروں سے, یہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نارمل آدمی اس طرح کھڑا نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ اعتدال کے خلاف ہے اور عادت کے خلاف ہے. عادت کیسے کہتے ہیں؟ نارمل حالت میں جس طرح بندہ بیٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں عادت. اور ایب نارمل حرکتیں کرے یہ شریعت کے مقاصد میں سے نہیں, نہ صحابہ سے ثابت نہ حضور سے ثابت. یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے اپنی طرف سے نکالا. اب رہی بات کہ زبردستی ہم نہیں کرنا چاہتے پھر بھی وہ زبردستی کر رہے ہیں, تو مسکرا کر پیار سے اسے اس کے کندھے پہ ہاتھ لگا دیں اور اس کو کہیں بھائی بس کر یار, بس کر بھائی, خدا کے واسطے جان چھوڑ دے, میں نہیں کرنا چاہ رہا. وہ آپ سے کہے گا کہ سنت ہے, تو آپ کہیں میں
اس کو سنت نہیں مانتا، آپ پلیز زبردستی مت، تو آپ ایک مرتبہ کہہ دیں گے نا، تو خصوصاً اس ملک میں تو آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں، اس کو پتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہو، قانوناً جرم ہے کہ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. نہیں لیکن وہ تو نماز میں نا، نماز میں اتنی ساری بات کیسے کرے؟ آپ تو نماز میں بس اپنا پیر ہی سمیٹتا جائے نہیں، گا. تو مزید اگر آپ کو پیر سمیٹنے پر مجبور کر رہا ہے تو اس کے پاؤں پہ پاؤں مار دیجیے تھوڑا، یعنی آپ مزید پاؤں کو سمیٹنے کے بجائے اس کے پاؤں پہ چڑھ جائیں تو وہ سمجھ جائے گا کہ اب کیا کریں، آگے نہیں جی جا رہے. ایگزیکٹلی میں نے یہی کیا تھا، 3 مرتبہ انتظار کرنے کے بعد پھر میں نے اپنا پاؤں اس کے پاؤں کے اوپر رکھا تو وہ سمجھا. ظاہر ہے کہ ان کو اب شرم پھر نہیں سکون آیا. آتی، ایک تو پاؤں سے پاؤں مارنا، پھر بسا اوقات ان کے ناخن بڑے ہوتے ہیں ناخن مارتے ہیں، پھر یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پاؤں بھی سیدھے قبلے کی طرف نہیں رکھتے بلکہ یوں رکھتے ہیں. اب جب یوں پاؤں رکھتے ہیں تو ان کے ناخن ہمیں چھپ رہے ہوتے ہیں. اب ان کو احساس ہونا چاہیے، یعنی اگر شریعت کی نظر سے بھی دیکھیں، بالفرض تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ اگر یہ سنت ہے بھی تو اپنے پاؤں چھپانا یا اپنے ناخن چھپانا تھوڑی سنت ہے. کسی کو ایزا دینا کیسے سنت ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو حرام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جہاں تک بات ہے انگلی اٹھانے کی، جی ہاں، دوسرا سوال. تو اس میں علماء کے کئی اقوال ہیں، لیکن ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت کے نزدیک حنفی مذہب میں سنت جو ہے، بلکہ سنت کیا، اس کو مستحب ہی کہیں گے، اس انگلی کو اٹھانا یہ مستحب. تو ہمارے علماء نے، فقہا نے جو لکھا ہے، خصوصاً امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اہل سنت نے اور صاحب بہار شریف نے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باقی ساری بحثوں میں جانے سے بچ کر، ظاہر ہے کہ وہ عوام کا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اتنے سارے اقوال کو علماء نے یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، تو اس سے سیدھی سی اور سمپل بات یہ ہے کہ آپ اشہد ان لا پہ اٹھائیے، اشہد ان لا پہ اٹھائیے اور اللہ پہ گرا دیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 انگلیاں جو ہے نا، یہ والی 3 انگلیاں، ان کو آپ اپنی ہتھیلی سے ملا دیں، شہادت کی انگلی کو الگ رکھیں اور ساتھ میں انگوٹھے، ان دونوں کو اس طرح اپنے گھٹنے کے پاس، گھٹنے سے تھوڑا اوپر اس طرح رکھیں کہ یہ 3 انگلیاں، 2 انگلیاں جو ہیں وہ ہتھیلی سے مل جائیں، اور انگوٹھا اور بیچ کی بڑی انگلی یہ آپس میں اس کا گول دائرہ بن جائے، حلقہ بن جائے. اور اس طرح آپ کو پہلے سے تیاری نہیں کرنی، پہلے سے اس طرح آپ کو جو ہے وہ پریپیئر کر کے نہیں رکھنا، بلکہ اس طرح کرنا ہے کہ جیسے باری آئی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلے بھی سیدھا ہو، اور لا الہ الا اللہ کے بعد جب گرایا تو پھر سیدھا کر لیں ساری انگلیوں کو. یہ ہے صحیح طریقہ. واللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. جی اگلا سوال ہے کوثر بھائی کا. جی کوثر بھائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اگر صبح فجر کی نماز کے وقت ایسے ٹائم پہ آنکھ کھلی کہ ٹائم بہت ہی شارٹ ہے اور انسان کو آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی، دوبارہ یہ وائی فائی سے قریب ہو کے اپنے راؤٹر سے آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کا مائک میں میوٹ کر رہا ہوں. فہیم بھائی کا سوال لے رہا ہوں. جی فہیم بھائی، فہیم بھائی آپ سوال کر لیجئے. کوثر بھائی آپ اس کے بعد کر لیجئے گا. جی بلال بھائی، وہ جمعے کے متعلق جو تھا نا وہ سن نہیں سکا، تھوڑا سا آواز ڈسٹربنس ہو گئی تھی. جو نماز دہرانے کا حکم دیا، ہاں جمعے کے لیے کیا حکم ہے؟ مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں جمعے کے لیے کیا دہرانے کا حکم ہے؟ کیا صفوں کی وجہ سے دہرانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. جمعے کی نماز کو اس طرح، جس طرح آج کل صفیں بنتی ہیں گیپ دے کر فاصلے سے، اس کے باوجود بھی جمعے کی نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. جی کوثر بھائی دوبارہ آپ سوال کیجئے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا سوال یہ تھا کہ اگر فجر کے وقت فجر کی نماز میں اس ٹائم پہ آنکھ کھلتی ہے کہ ٹائم بہت ہی زیادہ شارٹ ہے کہ اور انسان کو واش روم جانے کی بھی حاجت ہے، اور اگر وہ واش روم جاتا ہے اس کے بعد وضو کرتا ہے تو نماز کا ٹائم نکل جائے گا، تو اس صورت میں کیا صرف وضو کر کے نماز پڑھ لی جائے؟ کیونکہ واش روم کی اگر حاجت فیل ہو رہی ہو تو کہ پھر نماز نہیں ہوتی. دوسرا سوال اس میں اسی میں یہ ہے کہ اگر ٹائم بہت شارٹ ہے فجر کی نماز میں تو کیا سنت چھوڑ کے صرف فرض اتنا ہے کہ صرف فرض پڑھ سکتے ہیں، تو صرف فرض پڑھنی ہے یا سنت پڑھنی لازمی ہے سر؟ جزاک اللہ خیر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی. طہارت سے مراد کیا ہے؟ غسل اگر فرض ہو تو غسل، یا پھر وضو کرنا ہے تو وضو. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی.
اسی طرح جب استنجا کی حاجت شدید ہو اور توجہ جو ہے بھرپور اسی طرف ہو، ظاہر ہے کہ جب شدت ہوتی ہے تو آدمی کا پورا دماغ اسی میں مشغول ہو جاتا ہے، ذہن اسی طرف ہوتا ہے سارا، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، اور اگر پڑھ لی تو اس نماز کو دہرانا واجب ہے۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب وقت میں گنجائش ہو۔ لیکن اگر وقت جا رہا ہے اور اگر واش روم گیا، استنجا کیا اور پھر وضو کر کے نماز پڑھی تو نماز کا وقت چلا جائے گا، تو ایسی صورت میں پڑھ لینا ضروری ہے۔ وضو کر سکتا ہے تو وضو کرے، استنجا نہ کرے، بھلے استنجا کی شدید حاجت بھی ہو تو وضو کر کے جیسے تیسے نماز پڑھے، اور اس میں بھی اگر صرف فرض پڑھنے کی گنجائش ہے تو فرض پڑھے اور سنتیں چھوڑ، کیونکہ فرض فرض ہے اور سنت سنت ہے۔ اگر سنتیں پڑھنے جائے گا اور فرض چھوٹ جائے گا تو یہ کوئی اچھا کام نہیں۔ سنتیں بہت ضروری ہیں لیکن ظاہر فرض سے زیادہ ضروری نہیں، تو اگر وقت کم ہے کہ یا تو سنت پڑھے یا فرض پڑھے تو پھر فرض کو اختیار کیا جائے گا، سنت کو چھوڑا جائے گا۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی آنکھ کھلے، استنجا کی حاجت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ہوتا یہ بسا اوقات کا وقت بھی نہیں، اتنا وقت ہے کہ یا تو نماز پڑھے گا یا وضو کرے گا۔ پھر ایسی صورت میں اگر بالفرض وقت اتنا تنگ ہے کہ وضو کرنے کی وجہ سے بھی نماز کا وقت ضائع ہو سکتا ہے، نکل سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وضو بھی نہ کرے بلکہ تیمم کرے۔ اب تیمم کرنے کے لیے مٹی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے گھر میں جو ٹائلیں ہوتی ہیں، فرش ہوتا ہے، بھلے صاف ستھرا ہو، کوئی مٹی نہ ہو، کوئی غبار نہ ہو، اس پر بھی آپ ہاتھ مار کر تیمم کر سکتے ہیں۔ دیوار میں پھر تفصیل ہے، تفصیل یہ ہے کہ یہ کون سا پینٹ ہے، آئل پینٹ ہے، آئل پینٹ پہ نہیں کر سکتے، آئل پینٹ پہ اگر کریں گے تو اس پہ غبار ہونا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ غبار ہو اس پہ، اور اگر نارمل واٹر پینٹ ہے تو اس پہ کر سکتے ہیں۔ اسی تو آسان یہ ہے کہ فرش ہے اپنا، فرش بھی تو نہیں وہ مٹیریل جو ہے نا اس کا وہ مٹی ہی کی جنس ہے، ہاں صحیح ہے نا، اب اس کے اوپر اگر کچھ اس کے اوپر کچھ نہ بھی ہو، کوئی غبار نہ بھی ہو، کوئی مٹی نہ بھی ہو، تب بھی اس پہ آپ نیت کریں کہ میں وضو کا تیمم کرتا ہوں، ایک فرض ادا ہو گیا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ ایک بار ہاتھ مارا اور پورے چہرے کا مسح کر لیا، اور دوبارہ ہاتھ مارا اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پورا مسح کر لیا، اور الٹے ہاتھ سے پورے سیدھے ہاتھ کو مسح کر لیا، انگلیوں کے بیچ میں بھی جلدی سے، کیونکہ یہ وضو کے مقابلے میں کم وقت لے گا، تو اس طرح تیمم کریں اور جلدی سے جتنا جلدی ہو سکے فوراً مختصر تلاوت کر کے، مختصر تسبیحات پڑھ کے فرض کو ادا کریں۔ لیکن اس نماز کو بعد میں دہرانا ہوگا، ایسی نماز کو بعد میں دہرانا ضروری ہے، واللہ تعالی۔ جی بلال بھائی آپ کا سوال، اور یہ اس نشست کا آخری سوال ہے۔ جی بلال بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں جو سب سے پہلا ہمارا جو سوال تھا اس میں تھوڑی سی کنفیوژن تھی، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ صفے، کیونکہ ابھی آج کل جو سچویشن ہے اس میں ڈسٹینسنگ چل رہی ہے، تو اب اس نماز کو دہرانا ہے، تو اب اس صورت میں ہمیں کبھی کبھی ہی اگر ہم مسجد میں جائیں تو بہتر ہے۔ ایک تو یہ سوال ہے جو میں سمجھا ہوں۔ دوسرا، اب اس صورت میں جیسے اب جب نماز دہرانا ہے تو اب جمعہ کی واجبت ابھی بھی ہم پر رہی، اگر ہم نہیں جاتے، جب نماز کو دہرانی بھی نہیں ہے تو ہم گھر میں ہی ظہر کی نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں، یا مسجد میں جائیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ عیادہ بھی نہیں اور جمعہ بھی نہیں ہو رہا؟ جی ہاں، اصل میں آپ سمجھے نہیں بات کو، ہم نے یہ نہیں کہا کہ جمعہ نہیں ہوگا، ہم نے کہا جمعے کی نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جمعہ ہو جائے گا۔ باقی نمازوں میں جب آپ جائیں گے تو اس میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ کبھی کبھی جائیے، بلکہ ہم نے کہا روز جائیے، جتنا ہو سکے جائیے، ساری نمازوں میں نہیں جا سکتے تو کچھ نہ کچھ نمازوں میں ضرور جائیے، یہ کہا۔ لیکن جمعے کے علاوہ جن نمازوں میں آپ جائیں گے اس میں یہ ہے کہ آپ گھر آ کر یا وہیں پر اس نماز کے جو فرض ہیں ان کو آپ دہرا لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ مشقت تو ہے لیکن اس میں اجر بھی بہت ہے انشاءاللہ۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت ہے کچھ اوراد پڑھنے کا، اور اس کے بعد دلائل الخیرات سے دعا کا انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ وہ ہم سب کے لیے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله 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 عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. آپ بھی کہہ لیجئے اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. بسم الله على ديني بسم الله على نفسي وولدي وأهلي ومالي. بسم الله على ديني بسم الله على نفسي وولدي وأهلي ومالي. بسم الله على ديني بسم الله على نفسي وولدي وأهلي ومالي. بسم الله جليل الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل
وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واغفر لكل مؤمن ومؤمنة. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين. آپ سب بھی کہیے لا إله إلا الله الملك الحق المبين، 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي بعثته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم عظم شأنه وبين برهانه وأبلج حجته وبين فضيلته وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته يا رب العالمين ويا رب العرش العظيم. اللهم يا رب واحشرنا في زمرته وتحت لوائه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته آمين يا رب العالمين. اللهم يا رب بلغه عنا أفضل السلام واجزه عنا أفضل ما جزيت به النبي عن أمته يا رب العالمين. اللهم يا رب إني أسألك أن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلواء الخارج من الأرض والنازل من السماء إنك على كل شيء قدير برحمتك، وأن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ورضي الله عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، ورضي الله عن أصحابه الأعلام أئمة الهدى ومصابيح الدنيا، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذلا في القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون، ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتقبينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفانا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية بحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين، وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك ويسر علينا زيارة حرمك ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك، ونقسم به عليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب، نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات
فنعم المشتكى إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تباعدنا وببابك نقف فلا تطردنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك هذا ذلنا ظاهر بين يديك هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليه وحالنا لا يخفى عليه أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبي الرحمة يا رسول الله يا حبيب الله إني توجهت بك إلى ربي في حالتي هذه وفي حوائجي كلها لتقضي لي لتغضى لي اللهم فشفع في. اللهم إني أسألك بمنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة. پروردگار عالم جو کچھ نیک اعمال یہاں کیے گئے پڑھا گیا سنا گیا مالک و مولا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کا اجر اس کے فوائد اس کے برکات ہم سب پر بھرپور اور وافر مقدار میں مالک و مولا ہم سب پر نازل فرما. مالک و مولا دین اور دنیا میں اس مبارک مجلس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما. پروردگار ہم میں جو روٹھے ہیں انہیں بنا دے جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے جو بے روزگار ہیں یا تنگ دستی کا شکار ہے پروردگار تو سب کے نام بھی جانتا ہے سب کے حال بھی جانتا ہے. مالک و مولا تمام کی مشکلات کو آسان کرنا تمام کی بگڑیوں کو بنا دے تمام کی جتنی بھی نیک جائز تمنائیں ہیں مرادیں ہیں پوری فرما. تمام مسلمانوں کو دین اور دنیا دینی اور دنیا کے لحاظ سے خوشحال کر دے. ہر طرح کی خوشحالی ہر طرح کی وسعت ہر طرح کی شادمانی ہم سب کو نصیب فرما. ہر طرح کی پریشانیاں آفتیں بلائیں مصیبتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. پروردگار یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں ہمارے والدین کے حق میں ہمارے بھائی بہن ہمارے عزیز اقارب ہمارے دوست احباب ان کے دوست احباب ہمارے ددیال ہمارے ننیال ہمارے سسرال سب کے حق میں قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلاۃ والسلام. یا نبی سلام علیک.